اصحاب مقام مشہود ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ مقربین ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کا ذکر سیدنا خضر علیہ السلام کے لیے جو میں نے آیت کوٹ کی، تو ان کے وہ کوٹ کرتا ہوں کہ کس طرح تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں، ذرا آبزرویشن بھی کراتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ قرآن نے اس کی ڈیمونسٹریشن کروائی ہے، قرآن نے ڈیمونسٹریشن کروائی ہے، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کروائی ہے، قرآن نے ایکسپیریمنٹل آبزرویشن کروائی ہے، دکھایا ہے۔ وہ کیسی رحمت عطا کی خاص؟ تو اس خاص رحمت کا مظاہرہ قرآن کہتا ہے یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے چلے اور حضرت یوشع بن نون آپ کے خلیفہ آپ کے ساتھ تھے، تو مچھلی بھون لی تھی راستے میں کھانے کے لیے۔ اب کچی مچھلی تو نہیں نہ کھائی جاتی، زندہ کچی مچھلی تو کمرے میں لے کے نہیں نہ چلتے، مچھلی بھون لی تھی، پکا لی تھی تاکہ جب بھوک لگی تو کھائیں گے۔ تو جس تالاب پر مرج البحرین، جہاں دو دریا یا دو سمندر ملتے تھے، وہ جو ملاقات خضر کا مقام معین تھا، اب اس مقام کی پہچان کیسے ہوئی؟ کوئی عطا پتہ نہیں بتایا تھا، علامت ولایت ہی بتائی تھی، بس علامت ولایت بتائی تھی، رحمت خاصہ اور علم لدنی، یہ علامت ولایت تھی، ایڈریس نہیں بتایا تھا، فلاں ضلع، فلاں تحصیل، فلاں ڈاکخانہ خاص، فلاں گلی، فلاں ہاؤس نمبر، نہیں، چل پڑے، پتہ کوئی نہیں، علامت ہے۔ وہ کیا؟ ایک تالاب پہ رکے، ریسٹ کیا، پھر آگے چل پڑے، راستے میں بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع کھولو ذرا کھانا، جو بھنی ہوئی مچھلی بھوک لگی ہے، کھائیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بھول گئی تھی بات، انہوں نے اس وقت یاد آئی، انہوں نے کہا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا وہ جس دریا پہ ہم رکے تھے، وہ وہاں جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر دریا میں بھاگ گئی تھی، بھنی ہوئی، کٹی ہوئی، مردہ، کٹی ہوئی، بھنی ہوئی، بشکل سالن، وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں بھاگ گئی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو ایک سرنگ بنا کر دریا میں نکل گئی تھی، بھاگ گئی تھی زندہ ہو کر۔ اب قرآن مجید کے الفاظ توجہ طلب ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ اس جگہ مردہ، بھنی ہوئی، کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی تھی، تو فرمانے لگے ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، او یوشع بن نون وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ اب ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کہنا کہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں نکلے تھے، اس کا سبب علت کیا بنی؟ مردہ کا زندہ ہو جانا۔ جس جگہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہیں خضر ملے گا، یہ علامت ولایت ہے، یہ ولی کی علامت ہے۔ مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا اس بات کا استعارہ اور اشارہ ہے کہ ولی کی مجلس میں اگر مردہ دل کوئی جائے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نشینی کا فیض ہوتا ہے، یہ ہم نشینی کا فیض ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، روحانی موت کو حیات میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ استعارہ اور اشارہ تھا۔ ہم وہیں اس جگہ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس پلٹے۔ جب اس مقام پر گئے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی تو قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، عین اسی مقام پر ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو انہوں نے پا لیا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو گویا بندہ خاص کی پہچان کیا ہوئی؟ جہاں موت حیات میں بدل جائے۔ خاص بندگی اور بندہ خاص، اس کی پہچان کیا ہوئی؟ جہاں موت حیات میں بدل جائے۔ تو ایک بندہ مردود ہے، نامقبول ہے، راندہ درگاہ ہے، اس کی مجلس میں کوئی بیٹھے
تو شاید بچی کھچی تھوڑی دل کی زندگی بھی موت میں بدل جائے، اور ایک بندہ مقبول ہے، مقرب بارگاہ الہی ہے، وہاں مردہ دل بھی اگر صدق سے آ جائے تو اس کی مردہ دلی حیات میں بدل جائے۔ پہلی علامت۔ پھر دوسری علامت، چونکہ علم کا ماجرا تھا دوسرا، تو راستے میں قرآن مجید کہتا ہے کشتی نظر آئی، سفر کیا، اچھی نئی کشتی تھی، تو آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھی بلی کشتی، انہوں نے قصور نہیں کیا، ہمیں سفر کروایا، ہماری عزت افزائی کی، تو آپ نے کشتی کیوں توڑ دی؟ تو علم ظاہر میں اس کا سبب واضح نہ تھا۔ تو یہ بعد میں اینڈ پر جب راستے جدا ہو گئے اور مجلس صحبت اور رفاقت مسافرت جب ختم ہوئی تو تب آپ نے جواب دیا۔ تو اس وقت بتایا کہ سبب یہ تھا کہ بادشاہ وقت اچھی نئی کشتیاں جو دیکھتا تھا اس کو غصب کر رہا تھا، اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔ یہ بیچارے غریب بچوں کی کشتی تھی، جوانوں کی نئی کشتی تھی، بادشاہ اگر آ جاتا دیکھ لیتا تو اس کو غصب کر لیتا۔ تو میں نے اس لیے توڑ دیا کہ اب بادشاہ کی جب نگاہ پڑے گی تو دیکھے گا کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مرمت کروا لیں گے، مرمت تو ہو جائے گی، مگر ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کر بادشاہ چھوڑ دے گا، ان کا روزگار کا ذریعہ ہے، میں نے وہ بچا دیا۔ تو یہ اسرار اور باطن کے رموز ہیں۔ تو ولایت اسرار باطنی کو دیکھتی ہے، رموز مخفیہ کو دیکھتی ہے۔ اور اس میں اشارہ کدھر گیا؟ ہر ایک کا اشارہ بھی بتا رہا ہوں نا، معنی اشاری، جیسے مردہ مچھلی کا زندہ ہونا، اس کا معنی اشاری یہ ہوا کہ مردہ دل حیات پاتے ہیں۔ اب کشتی کو توڑنا اور غصب کرنے والے بادشاہ سے بچا لینا، اس کا ایک معنی اشاری بھی ہے۔ تصوف میں، سلوک میں، معرفت کے علم میں، معرفت میں بھی ایک معنی ہے، اور وہ معنی کیا ہے کہ جس طرح کشتی اچھی تھی، بنی سوری تھی، تو غاصب بادشاہ قبضے میں لے لیتا، توڑ دیا تاکہ بادشاہ اس کو چھوڑ دے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندے، غاصب بادشاہ سے مراد شیطان ہے، اور دیکھتا ہے کہ کس کا نفس بنا سمرا ہوا ہے، جس کا تن، بدن اور نفس بنا سمرا ہوا ہو اور وہ نفس کو پالتا ہو، تو پلے ہوئے نفس کو شیطان فوری اپنے قبضے میں لے کے گمراہ کر دیتا ہے۔ اے بندے، تو اگر شیطان کے قبضے سے بچنا چاہتا ہے تو نفس کو عشق الہی کی ضرب کے ساتھ توڑ دے، شکستہ کر دے، راتیں جاگ جاگ کر نفس اور بدن کو شکستہ کر دے، زہد اور ورع اور گریہ و زاری کے ذریعے اپنے نفس کو شکستہ کر دے۔ جتنا تیرا دل شکستہ ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا، اور تیرا نفس گریہ و زاری کی ضربیں لگ لگ کر جتنا ٹوٹ جائے گا، اور راتوں کے جگرتوں سے تیرا نفس جتنا شکستہ ہوگا، اور عشق الہی کے تصور میں تیرا نفس اس آگ میں جل جل کے جتنا خستہ ہوگا، جب شیطان غاصب بادشاہ بن کے نفوس کی تلاش میں نکلے گا تو ٹوٹا پھوٹا نفس سمجھ کے چھوڑ دے گا۔ اس طرح تیرا نفس شیطان سے بچ جائے گا۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ آئینہ دل اور نفس انسانی اگر سمرا ہوا، پلا ہوا ہو تو شیطان کو پسند ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے، اور اگر آئینہ دل اور نفس انسانی ٹوٹا ہوا، خستہ ہو تو رب کریم کو پسند ہے، وہ چن لیتا ہے۔ تو یہاں سے سلوک کی ابتدا ہوتی ہے کہ فاقے کیے جائیں، بہت پیٹ بھر بھر کے نہ کھایا جائے، بے تحاشا نہ کھایا جائے، بے تحاشا نہ سویا جائے، نفس کو پالا نہ جائے۔ پالنا ہے تو لوگوں روح کو پالو، ذکر کی عبادت سے، ذکر کی غذا سے، عبادت کی خوراک سے، عشق الہی کے پانی سے، اتباع رسول کی گوڈی کرو، حضور کے تعلق اور نسبت اور معرفت الہی کا بیج بو، مالی بن کے اس نفس کی زمین میں ہل چلاؤ،
آنسوؤں اور گریہ زاری کے پانی سے اس کو پانی دو تاکہ اس کی محبت و معرفت کے پھول اگیں. شیطان سے بچو اور رحمان کے مقبول ہو جاؤ. یہ ہے دوسرا راز علم ولایت کا. تیسرا اور آخری اور آج کی نشست کا کنکلوژن، وہ تیسرا واقعہ پیش آیا کہ جب ایک شہر میں گئے تو نہ انہوں نے رہنے کی جگہ دی نہ کھانا دیا، مہمان نوازی بھی نہیں کی، مگر وہاں ایک دیوار تھی گری پڑی تھی اور گر رہی تھی. خضر علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر دیا. اس سے پہلے بلکہ ایک بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، ایک لڑکا، تو خضر علیہ السلام نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ معصوم بچہ، اس کا تو گناہ کوئی نہیں، اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو اینڈ پر جب تینوں سوالوں کا جواب دیا اکٹھا تو اس وقت فرمایا اس لیے اس کو مار دیا کہ جوان ہو کر کافر بننا تھا اس میں. اب اس وقت تو وہ کافر نہیں ہوا تھا. یہ نگاہ ولایت ہے. یہی بذریعہ موسیٰ علیہ السلام امت محمدی کو اور انسانیت کو سبق دینا مقصود تھا. یہی سبق میسج دینا مقصود تھا. اس وقت تو بچہ تھا، ابھی تو کافر نہیں ہوا تھا نا، وہ تو فیوچر کی بات تھی. جوان ہوتا کافر بنتا تو کیسے دیکھ لیا. بس نگاہ ولایت تو ایک نگاہ خاص ہے، ایک نگاہ عام ہے. ولی کی نگاہ جو مستقبل میں اس نے کافر بننا ہے، لوح محفوظ پہ عرش پہ وہ تقدیر پڑھ لیتی ہے، وہ تقدیر پڑھ لیتی ہے. سو اس کو مار دیے. فرمایا پھر والدین بھی اس کی شفقت پدری اور محبت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے اور خراب ہوتے. اس کو کافر ہونے سے بچا لیا اور والدین کو اس کی محبت میں گمراہ ہونے سے بچا لیا. دونوں کے انجام بچا لیے. اور پھر ہم نے ارادہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ اب ان کا نعم البدل اللہ عطا کر دے. دعا کی کہ باری تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی دے دے. تو نعم البدل میں بیٹی ملی. اور ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ جب وہ بیٹی ملی تو ایسی خوش بخت نیک بخت بیٹی ہوئی کہ اس کی نسل سے 70 انبیاء اگلے زمانوں میں چل کے پیدا ہوئے. یعنی یہ فیض ولایت ہے، یہ برکت ہے ہم نشینی، صحبت کی، بندگان خاص کی، اصحاب مقام مشہود کی برکات ہیں کہ اس کو کفر کے انجام سے بھی بچایا، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر بھی پڑھ لی، اور وہ اس کے ماں باپ کو بھی گمراہ ہونے سے بچایا، ان کی تقدیر پڑھ بھی لی، بدل بھی دی. جب گمراہ ہونے سے بچا لیا تو تقدیر بدل گئی. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، وہ رب جو چاہتا ہے تقدیر لکھ دیتا ہے، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے، لکھی ہو تو مٹا دیتا ہے. یمحو اللہ مٹا دیتا ہے لکھی تقدیر کو، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ویثبت، اور اگر نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مگر وہ لکھتا اور مٹاتا کیسے ہے تقدیریں؟ خود نہیں، اس لیے کہ نہ کبھی غلط لکھتا ہے نہ غلط مٹاتا ہے. اس نے تو لکھ دیا، تو جب لکھ دیا تو پھر مٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بات توجہ طلب ہے. جب اس نے تقدیر لکھ دی تو یمحو اللہ، پھر مٹاتا کیوں ہے؟ لکھی کسی غیر نے تھی؟ بولیے، کسی اور نے لکھی تھی کہ اللہ نے اس کو دیکھا کہ معاذ اللہ غلط ہے مٹا دوں؟ لکھی بھی تو اسی نے تھی تقدیر. تو جب لکھی اللہ نے ہے تو پھر مٹانے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا معاذ اللہ غلط لکھی تھی؟ نہیں، استغفر اللہ العظیم. لکھی بھی حق تھی، مٹائی بھی حق. لکھی تھی تقدیر یہی تھی، مٹائی کیوں؟ اس کے عبد مقرب نے، کسی ولی نے، اہل مقام مشہود میں سے، اس کے مقرب محبوب بندوں میں سے کسی نے ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کیا باری تعالیٰ یوں نہ کر، یوں کر دے، یوں نہ کر، ایسا فرما دے. کرنا تو اسی رب نے ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ کا مالک بندہ نہیں، وہی رب ہے.
ہے وہی رب، مگر فرق یہ ہے کہ اس کے بندے نے ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ نے کہا میرا نہ لکھنے سے کچھ بگڑتا ہے نہ لکھی کو مٹانے سے کچھ بگڑتا ہے، میرے بندے نے مٹانے کی درخواست کر دی تو بندے معاملے تو سارے رضا تیرے لیے ہیں، تو اللہ بندے کی درخواست پر تقدیریں مٹا دیتا ہے، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے، اور لکھی ہو تو گویا اس آیت سے یہ پتا چلا کہ تقدیریں نہ لکھی جو لکھی جاتی ہیں وہ از خود اللہ کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ بے نیاز ہے، نہیں لکھی تو نہ لکھنا ہی تقدیر ہے، مگر جب لکھتا ہے تو کسی محبوب بندے کی درخواست پہ لکھتا ہے، اور اگر لکھ دیتا ہے تو لکھ کر مٹاتا ہے۔ کیوں مٹاتا ہے؟ کسی مقبول بندے کی درخواست پر مٹاتا ہے۔ اور یہاں سوال پیدا ہوا کہ وہ لکھتا ہے کسی کی درخواست پہ مٹاتا ہے، ایسا کرتا کیوں ہے؟ اس نے ساتھ ہی جواب دیا اندہ ام الکتاب، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ لوح محفوظ کا مالک ہی میں ہوں، جو چاہوں لکھوں جو چاہوں مٹا دوں، آپ کو کیا ہے؟ کیوں مٹاتا ہے؟ خدا کے کسی کام پر کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا اس، وہ مالک ہے، میں میری لوح محفوظ ہے، جو چاہوں لکھوں جو چاہوں مٹا دوں۔ آپ بھی تختی نہیں لکھتے؟ اب تو وہ تختی کے زمانے نہیں رہے، پہلے زمانوں میں وہ کچی پکی دوسری جماعت میں پرائمری اسکولوں میں تختی لکھاتے تھے، اور گاچنی مٹی ہوتی تھی، لکھتے بھی تھے اور مٹاتے بھی تھے، کرتے تھے نا، لکھتے بھی تھے مٹاتے بھی تھے۔ تو اتنی قدر آپ کی طاقت ہے، آپ بھی تختی پہ لکھتے اور مٹاتے ہیں، وہ تمہاری طاقت ہے، اور لوح محفوظ اس کی شان کے لائق اس کی تختی ہے، جو چاہے لکھ دے جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لکھ دے جو چاہے مٹا دے۔ کیوں؟ عندہ ام الکتاب، وہ ام الکتاب کا مالک ہے، اور لکھنا مٹانا اس کے بندوں کی درخواست پر ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے درخواست کی، درخواست میں اس کا نعم البدل دے دیا، اور ایسی بیٹی دی نعم البدل کہ 70 نبی پھر اس کی نسل سے آگے نسب میں سے چلے ملے۔ پھر آخری واقعہ پیش آیا، یہ علم ولایت ہے، یہ تصرف ولایت ہے، یہ برکت ولایت ہے۔ اور پھر اس شہر میں گئے جس کا ذکر کر رہا تھا، تو دیوار گر رہی تھی، اس کو بنا دیا، تعمیر کر دی، اور مزدوری بھی نہیں لی، حالانکہ انہوں نے کوئی ویلکم بھی نہیں کیا تھا، مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ بھلائی کیوں کی؟ اب وہ جو بغداد شریف اور اجمیر شریف کی بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر دوبارہ ایک اور قرآن کی آیت آ گئی، ان کے ساتھ بھلائی کیوں کی؟ تو جواب یہ ہے کہ شہر والوں کی وجہ سے نہیں کی، یہ شہر والوں کی وجہ سے نہیں کی، کبھی ایک بندے کی وجہ سے کرتے ہیں بھلائی اور فائدہ سب کو ہو جاتا ہے۔ یہ 2 یتیم بھائی تھے، 2 بچے، ان کی دیوار تھی، ان کی دیوار تھی، اور یہ بھی سن لیں کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ یتیم پروری کے طور پہ تعمیر کی، نہیں، اور بھی کئی یتیم ہوں گے شہر میں، ہر یتیم کی دیوار تو نہیں بنائی جا کر، اور بھی کئی یتیم ہوں گے، مگر سارے یتیموں کی دیواریں تو نہیں تعمیر کی، صرف ان 2 یتیموں کی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کان ابوہما صالحا، ان کی جد میں 5ویں جد میں ان کا ایک باپ ولی تھا، ان کا باپ مرد صالح تھا، ان کا باپ مرد صالح تھا۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ 5ویں 4تھی جد میں تھا، جو باپ جس کو کہا ابوہما، وہ ولی ہو گزرا تھا، مرد صالح۔ تو گویا چونکہ ان کی اولاد تھی، یتیم تھے، بڑے ہوتے پتہ نہیں کیسے بنتے کیسے نہ بنتے، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہم نے تو ان کے اس نیک صالح باپ کی وجہ سے حیا کیا، تو نسبت کی لاج رکھی، نسبت کی لاج رکھی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔